أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين وآل الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارا درس اور گفتگو زکوٰۃ کے بیان میں ہے، اور گزشتہ درس میں ہم نے کوشش کی تھی سمجھنے اور سمجھانے کی بعض چیزوں کو، اور بتایا تھا کہ اگر مالک یہ کہے کہ ابھی میرے مال پر سال نہیں گزرا ہے، سال نہیں ہوا ہے، یا میں نے جو مجھ پر واجب تھا ادا کر دیا ہے، یعنی زکوٰۃ مجھ پر واجب ہوئی تھی میں نے نکال دی ہے، تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا اور اس کے لیے یا اس سے بینہ یا قسم وغیرہ طلب نہیں کیا جائے گا، یعنی اس سے یہ نہیں کہا جائے گا، اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ دلیل دو، بینہ پیش کرو یا قسم کھاؤ۔ ہاں، اگر اس کے خلاف جو عادل گواہی دے دیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے یا اس کا سال ہو گیا ہے مثلاً، تو ان دونوں کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ اسی طرح کو بتایا تھا کہ اگر اموال کسی انسان کے متفرق ہوں، مختلف مقامات پر ہوں یا مختلف جگہوں پر ہوں، تو جس میں سے چاہے وہ نکال دے کوئی مشکل نہیں ہے۔ چاہے مثال کے طور پر ایک انسان کا کچھ مال جو ہے وہ احمد آباد میں ہے، کچھ مال دہلی میں ہے، کچھ بامبے میں ہے، کچھ اور دوسرے شہروں میں ہے، جے پور میں ہے، تو وہ جہاں سے چاہے نکال دے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر سن یعنی جو گائے کی زکوٰۃ میں لیا جاتا ہے، گائے کا بچہ اگر وہ مریض ہے تو اس کو نہیں لیا جائے گا۔ ہاں، نصاب میں اگر مریض ہے تو اس کو لم یجب اخذہ، اس کا لینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی قیمت کے علاوہ اخذ غیر و حامل قیمہ، اس کی قیمت کو لیں، یعنی اس کے اعتبار سے قیمت کو لے لیا جائے گا، یعنی جو اور چیز کو دینا چاہتا ہے اس کے بدلے میں تبھی دینا چاہتا ہے تو وہ لیں گے، اور پھر اس کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اتنا اور اوپر سے لیں گے۔ اگر سب مریض ہوں، سب کے سب مریض ہوں صحیح، تو پھر صحیح کا خریدنا اس کو نہیں، یعنی جتنے زکوٰۃ میں دینے والے جانور ہیں وہ سب مریض ہیں، تو کیا اب وہ الگ سے خریدے گا؟ کیا نہیں، الگ سے خریدنے کی ضرورت نہیں کہ وہ صحیح خریدے الگ سے، جی نہیں، انہیں میں سے دے گا۔ اور اس جانور کے یعنی ایسے جانور کو بھی نہیں لیا جائے گا زکوٰۃ میں کہ جو کسی 15 دن کے بچے کی ماں ہے، یا ایک قول کے مطابق 50 دن، ایسے جانور کو بھی نہیں لیا جائے گا زکوٰۃ، اور نہ ہی اس کو جو بہت زیادہ کھانے والی ہے، اور نہ ہی فحلے زرقاب کو، اسے بھی نہیں لیا جائے گا۔ اور جائز ہے زکوٰۃ کا دینا کسی اور ملک کے اعتبار سے، مثلا جو جانور ہے جیسے بھیڑ وغیرہ ہے، مثلا ہمارے پاس جو بھیڑ ہیں یا بکری ہیں وہ یہاں کی ہے، ہمارے اعتبار سے ہیں، اب ہم بجائے اس کے ہم کسی اور علاقے کی، کسی اور ملک کی، شہر کی بکری یا بھیڑ کو دینے لگے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کافی ہے مذکر و مؤنث میں، چاہے اس کی قیمت کم ہی کیوں نہ ہو، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ بھی کافی ہے کہ چاہے مذکر دے دیں چاہے مؤنث دے دیں، کیوں؟ کیونکہ اس پر نام صادق آتا ہے، اس کا یعنی مذکر دیں گے تو بھی غنم کا نام صادق آئے گا، اور مؤنث دیں گے تو بھی غنم کا نام صادق آئے گا، پھر نام اس پر آتا ہے تو لہٰذا مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے مذکر دے دیں اور چاہے مؤنث کو زکوٰۃ میں دے دیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ عبارت دیکھ لیتے ہیں، وَلَا تُؤْخَذُ الرِّبَا،
اور زکوٰۃ میں ربا کو بھی نہیں دیا جائے گا. ربا کیا ہے؟ وَإِيَا الْوَالِدَ إِلَىٰ 15 يَوْمًا. تو ایک ایسی ماں ہے، ایک ایسی بچے کی ماں ہے کہ جس کو ابھی عمر 15 دن ہوئے ہیں. صحیح، یعنی ایسے بچے کی ماں جس کی عمر 15 دن ہوئے. وکیلا، اور ایک قول یہ ہے کہ 50 دن. ایک قول کیا ہے؟ 50 دن. ولا الکولا، اور زکوٰۃ میں اکولا بھی نہیں دی جائے گی، یعنی جو بہت زیادہ کھاتی ہو، جو بہت زیادہ گھاس کھاتی ہو، اس کو بھی زکوٰۃ میں نہیں دیا جائے گا. وہ کیا ہے اکولا؟ وہی سمینہ المعدل للآکل، یعنی وہ ایک ایسا جانور ہے، یا ایسی بکری ہے، یا ایسی گائے ہے، یا اونٹنی ہے، یہ جو اونٹنی ہے کہ جو بہت زیادہ کھاتی ہے. وہ پہلے زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ میں نہیں لیا جائے. پہلے زراب کی ہم تشریح اچھے طریقے سے کر چکے کہ پہلے زراب کیا ہوتا ہے، یہ جس کے ذریعے سے دوسری مؤنث جانوروں کو حاملہ کرایا جاتا ہے، وہ ایسا جانور. وَيَجُوزُ أَن يَدْفَعَ مِنْ غَيْرِ غَنَمِ الْبَلَدِ، اور جائز ہے کہ زکوٰۃ میں لے لیا جائے غیر غنم کو بھی، غیر غنم بلد کو بھی، جو بلدی نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ أَدْوَانُ قِیمَةً، چاہے اس کی قیمت کم ہی کیوں نہ ہو. زکوٰۃ فضہ اور ذہب کے بارے میں، یعنی سونے چاندی کی زکوٰۃ. القول فی زکوٰۃ الذهب والفضہ، سونے اور چاندی پر زکوٰۃ کتنے پر واجب ہے، کیا عدد ہے اس کا، کیا نصاب. کہہ رہے ہیں کہ اگر سونا 20 دینار سے کم ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. چاندی 200 درہم سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. اگر سونا 20 دینار ہے تو اس میں 10 تراریت ہے، وہ کیا ہے، زکوٰۃ. کتنا؟ 10 قیراط. اگر کسی انسان کے پاس 20 دینار ہیں تو اس کے اوپر 10 قیراط زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اب اگر کسی کے پاس 21 ہیں، 22 ہیں، 23 ہیں، تو 20 کا تو دے گا وہ 10 قیراط، لیکن جو 3 اوپر زیادہ ہیں یہ ان کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جیسے آپ نے جانوروں کے نصاب میں پڑھا ہے. اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اس کے اوپر ایک بکری واجب ہے، لیکن 6 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، 9 ہیں، تو ان کو ان 4 پر واجب نہیں ہے. جب 10 ہو جائیں گے تو پھر دوسری بکری واجب ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر کسی انسان کے پاس 20 دینار ہیں، سونے کے دینار سونے کے ہوتے تھے، اگر کسی کے پاس 20 دینار ہیں تو اس کے اوپر 10 قیراط زکوٰۃ میں واجب ہے. لیکن اگر اس کے پاس 21 ہو جاتے ہیں، 22 ہو جاتے ہیں، 23 ہو جاتے ہیں، تو ان 3 پر جو بڑے ہیں یہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ جب 4 ہو جائیں گے تو پھر جو ہے وہ زکوٰۃ کا دوسرا نصاب اس پر واجب ہوگا. اس میں کیا ہے، 4 پر 2 قیراط ہیں، اور اسی طریقے سے ہر 4 پہ 2 قیراط دیتا رہے گا. اگر 24 کے بعد مثلا 25 ہے، 26 ہے، 27 ہے، تو نہیں 28 ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ 2 قیراط کا اضافہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے زکوٰۃ فضہ ہے کہ زکوٰۃ فضہ جو ہے چاندی کی زکوٰۃ 200 درہم کسی کے پاس ہے تو اس پر جو ہے وہ 5 دراہم جو ہے زکوٰۃ میں دیے جائیں گے. اسی طریقے سے جب ہر 40 بڑھتے رہیں تو اس میں 1 درہم، اگر کم ہو جائے 40 سے تو پھر زکوٰۃ نہیں. جس سے جو مثلا 200 میں سے کم ہو جائے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک، اسی طرح 40 سے کم ہو جائے پھر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ درہم کیا ہوتے ہیں، درہم کتنا ہوتا ہے، کہ اس میں 6 دوانیف ہوتے ہیں. دانف کیا ہوتا ہے کہ دانف جو ہے وہ جو کے 8 متوسط یعنی میڈیم دانوں کے برابر ہوتا ہے. صحیح، کتنا ہوتا ہے ایک دانش، کتنا ہوتا ہے 8 دانوں کے برابر جو کے 8 میڈیم یا متوسط دانوں کے برابر ہوتا ہے. صحیح، اور 1 درہم میں 6 دوانیف ہوتے ہیں، اور 1 دانف 8 جو کے دانوں کے برابر ہوتا ہے، جو میڈیم دانے ہوتا ہے.
القول فی زکات الذهب والفضہ. اب ہماری گفتگو سونے اور چاندی کی زکات کے بیان. کہنا ہے کہ ولا تجب الزکات فی الذهب حتى يبلغ 20 دینار. زکات واجب نہیں ہوگی سونے میں مگر یہ کہ وہ جب ہے 20 دینار کو پہنچ جائے، یعنی 20 دینار آپ کے پاس ہو جائیں تو پھر آپ کے اوپر زکات. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنی واجب ہے؟ کہہ رہے ہیں ففی ہے، اگر یہ ایسا ہو جائے 20 دینار کسی کے پاس موجود ہوں تو اس میں 10 قیرات ہیں، 10 قرارید، یعنی 10 قیرات ہیں. ٹھیک، 10 قیرات. ولا زکات فیما دون 20 مثقالا، اور زکات نہیں ہے 20 مثقال کے علاوہ. ولا فیما ولا فیما دون 4 دنانیر، اور پھر اس پہ 4 دینار جو رکھنے پڑے ہیں تو زکات نہیں ہے. ثم كلما زاد المال 4، پھر جب 4 بڑھتے جائیں تو پھر زکات اس میں سے اعتبار سے زیادہ ہوتی جائے گی. یعنی 20 کے بعد 23 پر نہیں ہے، 21 پر نہیں ہے، 22 پر، یعنی 3 پر نہیں ہے، 20 پر ہے. اور جب 4 ہو جائیں گے تو پھر جو ہے وہ ففیہا قیراتا، جب 4 بڑھ جائیں گے تو اس میں 2 قیرات واجب. بالغا ما بلغا، جتنا بھی اوپر آگے پہنچ جائے. وقیلا، اور ایک قول یہ ہے لا زکات فی العین حتی تبلغ 40 دینار، کہ عین میں زکات نہیں ہوگی یہاں تک کہ 40 دینار پہ. یعنی یہ قول ہے. کیا ہے قول؟ اوپر کیا پڑا 20 دینار، لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ قول ہے، کہا گیا ہے کہ 40 دینار. کہہ رہے ہیں بل اول اشرا، لیکن صاحب شرائع فرماتے ہیں کہ جو پہلے والا قول ہے، پہلے والی رائے ہے، وہی اشہر ہے، یعنی 20 دینار. ولا زکات فی الفضة حتى تبلغ 200 درہم، اور چاندی میں زکات نہیں ہے، چاندی میں زکات واجب نہیں ہے مگر کب؟ حتی تبلغ 200 درہم، مگر یہاں تک کہ 200 درہم تک پہنچ جائے. 200 درہم آپ کے پاس ہوں تو آپ کو زکات واجب. سوال یہ ہے کتنی واجب ہوگی؟ ففیہا 5 دراہم، 200 درہم ہونے کے بعد 5 درہم ہے پر زکات واجب ہے. کتنے؟ 5 درہم. ثم كلما زاد 40 كان فيها درہم، پھر جتنا بھی 40 بڑھتے رہیں گے تو ہر 40 پہ 1 درہم ہو جائے گا. یعنی 200 کے حساب سے دیکھیں تو بھی یہ 40 پہ 1 درہم بن رہا ہے. ٹھیک، اور پھر جتنے 40 بڑھتے رہیں گے تو ہر 40 پہ 1 درہم ہو جائے گا. ثم كلما زادت 40 كان فيها درہم، پر جتنے بھی 40 بڑھتے رہیں گے 240 اس طرح، پھر 40 پہ اس طرح، تو ہر 40 میں کتنے؟ 1 درہم کا اضافہ ہوتا رہے گا. وَلَيْسَ فِي مَا نَقَصَ مِنَ الْبَيْنَ زَكَاةٌ، اور اگر اب 40 سے کم ہوتا ہے تو اس میں زکات نہیں ہے. جیسا آپ نے پڑھا سونے والے، اس میں بھی 20 کے بعد اگر 24 نہیں ہے، 4 نہیں ہوئے ہیں تو جو 21 ہے یا 22 ہے 23 ہے، زکات واجب نہیں ہے. وَلَيْسَ فِي مَا نَقَصَ مِنَ 40 زَكَاةٌ، اور اگر 40 سے کم ہے تو اس میں زکات نہیں ہے. کما لیس فی ما نقص عن المئتین شیء، جیسے کہ اگر جو ہے وہ 200 سے کم ہو جائے تو اس میں بھی زکات نہیں ہے. یعنی اگر آپ کے پاس 199 درہم ہے تو آپ پر زکات واجب نہیں ہے، 199 درہم پر زکات واجب نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس جو ہے وہ 239 ہو رہے ہیں تو آپ کے اوپر صرف 200 کی زکات واجب ہے، یعنی 5 درہم، اور 39 کی زکات واجب نہیں ہے. الدراہم، اب بتا رہے ہیں درہم ہے کیا، کتنا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ 6 دوانیق، 6 دوانیق ہوتے ہیں. 1 درہم میں 6 دوانیق ہوتے ہیں. والدانق، ایک دانق پر کتنا ہوتا ہے؟ 8 حبات من اوسط حب الشعیر، کہہ رہے ہیں کہ ایک دانق میں 8 جو کے دانوں کے برابر ہوتا ہے. 8 جو کے متوسط دانے، میڈیم دانے. ایک دانق پر کتنا ہوتا ہے، کتنا وزن ہوتا ہے؟ جو کہ 8 دانہ متوسط دانہ ہوتا ہے. وَيَكُونُ مِقْدَارُ الْعَشْرَ 7 مساقین، اور اس طریقے سے مقدار 10 کی سمجھے ہے وہ یعنی 10 درہم کی مقدار 7 مساقیل کے برابر ہوگی، 7 دینار کے برابر. 10 درہم کی کا جو وزن ہوگا کتنا ہوگا؟
7 دینار کے برابر وزن کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا آج کا درس. اب ہم شرط وجوب زکات فیہما یہ انشاءاللہ آنے والے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اسی پر اتفاق کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. محمد وآل محمد عجل فرجا.